اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بے انتہا مہربان ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام میں کی جانے والی عبادات اور نیک اعمال کی فضیلت کو دیگر ایام میں کی جانے والی عبادات اور نیک اعمال سے برتر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے کچھ ایام کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ان ایام سے مستفید نہیں ہو پاتے، ان کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور اس کی وجہ ہماری ان ایام کے بارے میں لا علمی ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے اور اس میں آنے والی طاق راتوں کو خاص اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن ان 10 دنوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے مہینے کے پہلے عشرے کو بھی خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ صحیح بخاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں کیے جانے والے نیک اعمال اور عبادات کی فضیلت دیگر دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اور عبادات سے زیادہ ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے یہ بات سنی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان ایام میں کیے جانے والی عبادات کی فضیلت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان ایام میں کی جانے والی عبادات اور نیک اعمال کی فضیلت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، اپنا مال بھی لے جائے، اپنی جان بھی لے جائے، اور دونوں چیزیں لوٹ کر واپس نہ آئیں، یعنی اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اگلے چند روز میں ذی الحج کا مبارک مہینہ اور یہ بابرکت 10 دن شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ آج ہم دنیا کے تمام تر معاملات میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، تعلیمی معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکیوں کے کرنے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جاؤ۔ تو ہمیں ذی الحج کے اس پہلے عشرے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکیوں کے کرنے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے کے جانی ہے، اور ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ اور وہ نیک اعمال کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ سب سے افضل تو یہ کہ ہم ان 10 دنوں میں کم از کم اپنی فرض نمازوں کو باجماعت ادا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، تلاوت قرآن پاک کا خاص اہتمام کریں، ان کی راتوں میں تہجد کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و محبت سے پیش آئیں۔ اگر ہمارے درمیان ناراضگیاں ہیں، خفگیاں ہیں، کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے، تو اسے منائیں، عفو و درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے پہ سبقت لے جائیں اور ان 10 دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 اعمال ایسے تھے جو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ 4 اعمال کون سے تھے؟ ان میں پہلا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک کے تمام روزے رکھا کرتے تھے۔ دوسرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن کا روزہ ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ تیسرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روز کا روزہ ضرور رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو تمام اعمال نامے اللہ رب العزت کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور چوتھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت نماز سنت کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 2 دنوں کے روزے ایسے ہیں
کہ جن کے رکھنے والے کے 3 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ 2 دن کون سے ہیں؟ ان میں پہلا دن جس کا روزہ رکھنے کی فضیلت ہے وہ ہے 9 ذی الحج کا روزہ، اور اس دن کے روزے کو رکھنے والے کے پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا دن جس کا روزہ رکھنے کی فضیلت ہے وہ ہے عاشورے کے دن کا روزہ، کہ جس کے اور رکھنے والے کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ تو یوں ان 2 دنوں کے روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے اس شخص کے 3 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر وہ شخص جو فرض نماز پڑھے، فرض نماز کے بعد تکبیر کا اہتمام کرے، اور وہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ان تکبیرات کا اہتمام بھی ہر شخص کے اوپر لازم ہے، اور خواتین بھی ان تکبیرات کا اہتمام کریں، لیکن بآواز بلند نہ کریں کہ ان کی آواز کسی غیر محرم تک پہنچے، لیکن خواتین اپنے گھروں میں ان تکبیرات کا اہتمام کریں تاکہ گھروں میں موجود بچے ان کو یہ عمل کرتا دیکھ کے اس طرف راغب ہوں اور انہیں اس چیز کی ترغیب ملے کہ انہیں بھی یہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چند روز میں شروع ہونے والے ذی الحج کے مہینے کو دیکھنا نصیب فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اس کی رحمت نصیب فرمائے، اور اس کے پہلے عشرے میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔